تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ ایسے اپنے معجزے دکھاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نہیں دکھاتا. وہ پانی کھاری تھا، یوسف علیہ السلام کے گرنے سے میٹھا ہو گیا. وہاں سے چرند پرند بھی پانیاں پی رہے ہیں، کبوتر اندر آ جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک قافلہ گزرا، اور قافلے میں ایک بزرگ بالکل ہی کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. اب پانی ان کا ختم ہو گیا تھا بالکل اس قافلے کا. آپ دیکھیں کہ قافلہ آیا اور اتنا بڑا قافلہ تھا کہ اپنے راستے جا رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تیسرا دن ہے. تو وہ قافلہ آ رہا ہے اور ایک آندھی آئی ہے، اور اس آندھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قافلے کو موڑ دیا، انہیں راستہ بھول گیا. اور موڑ کے کس طرف کیا؟ کنویں کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف. اب جب آندھی ختم ہوئی ہے نا تو انہوں نے کہا یہ ہم کدھر آ گئے ہیں، ہمیں تو راستہ ہی نہیں مل رہا، ہم کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے کرو کہ ادھر کوئی پرندے نظر آ رہے ہیں، بس چلتے جاؤ. اور وہ پرندے نظر کیوں آئے کہ وہاں کنواں تھا، پانی تھا، پرندے وہیں نظر آتے ہیں. اب جب انہوں نے کہا، وہ کنواں مشہور تھا، سارے کافرے والے جب بھی گزرتے تھے نا اس طرف کو کبھی نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کھاری پانی کا کنواں ہے، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے. آج اللہ لے آیا. انہوں نے کہا تم نکالو، ایک دو نے مشورہ آپس میں کیا کہ تم نکالو تو صحیح پانی، شاید چلو جانوروں کو دھونے میں اور چیزوں میں کام آ جائے گا. پانی تو بالکل ہی نہیں ہے، تم نکالو. انہوں نے وہ ڈالی، ربڑ کی مشک بالٹی ہوتی ہے وہ ڈالی اور پانی نکالا. انہوں نے پی کے دیکھا وہ میٹھا. اب یوسف علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کروں، میں چلا جاؤں. پھر ڈر رہے ہیں، بچے ہیں نا، کہ اگر میں باہر گیا میرے بھائی نہ مجھے ماریں، کیونکہ مارا تھا انہوں نے بڑا. تو وہ پانی جب نکالا تو انہوں نے پیا تو سارا قافلہ جو ہے وہ وہیں رک گیا. انہوں نے کہا پانی تو میٹھا ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ پانی بھرا. پھر جبرائیل علیہ السلام کنویں میں آئے اور انہوں نے کہا یوسف آپ اس کنویں سے نکل جائیں اب اس بالٹی کے ذریعے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جگہ پہنچانا ہے، ایک بہت بڑا کام لینا ہے آپ سے. پھر وہ بیٹھے، ورنہ وہ ڈر کے دیکھے بچے ہی تھے نا آخر، تو وہ بیٹھے نہیں تھے. پھر وہ بالٹی میں جب بیٹھے تو انہوں نے کنواں نکالا. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھیں پانی نہ ہو تو کھارا پانی، یہ سمندروں کا کھارا پانی، اللہ چاہے تو اس کو میٹھا بنا دے. اللہ نے اس پانی کو میٹھا بنا دیا اور وہ قافلے نے دڑا دڑ وہ پانی لیا اور یوسف علیہ السلام بھی نکل گئے. پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی. سبحان اللہ. چلیں جی آگے پھر ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں، مطلب پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. الفتح کا مطلب ہے فیصلہ. کب فیصلہ ہوگا؟ یہ جو کہتے ہو تم کہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا، قیامت آ جائے گی. تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو تو وہ لے آؤ. وہی بات دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے، قیامت آ جائے. بھائی نہیں آنی قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اور آج تک نہیں پتا کسی کو کہ قیامت کب. قیامت تک جو قیامت آنی ہے تب تک نہیں کسی کو پتا کہ قیامت کب آنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. حالانکہ یہ قیامت میں آپ کو بتاؤں ہم بھی یہ قیامت کا پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو جب وقت کا تعین کرو نا کہ یہ جو ہمارا وقت جا رہا ہے اور یہ جو اللہ کا وقت ہے، تو یہ ایسے مختصر سا وقت ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دروازہ ہے نا، اس دروازے سے آپ آ رہی ہیں، اس دروازے سے آپ نکل رہی ہیں. یہ جتنا ڈسٹینس ہے نا یہ والا کمرے کا، یہ اتنی سی زندگی آپ گزار رہے ہیں. اور ہم رٹ لگا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قیامت بہت قریب ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا وقت گزر گیا، اوپر کے وقت کے مطابق نا ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا ہوگا، اس لیے لگ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر قیامت لے آؤ. اللہ نے کہا کہ آپ کل یوم الفتح، آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر جو یوم الفتح ہی ہے نا، جو فیصلے کا دن ہے، لا ینفع الذین کفروا، اس فیصلے کے دن کافروں کا کیا ہوگا. ینفع الذین، فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ لوگ. کون؟ کفروا، جو کافر ہیں. ایمانہم، ان کے ایمان، یعنی ان کا ایمان لانا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا ہم ینظرون، بس آپ ایسے کریں کہ ان کو نا مہلت دے دیں، ان کو ٹائم دے دیں. ولا ہم ینظرون، اس دن ان کو مہلت بالکل بھی نہیں دی جائے گی، ان کو وقت نہیں پھر دیا جائے گا. اب جو وقت ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لو، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو فیصلے کا دن کر رہے ہیں نا، فیصلے کا دن کب آئے گا، فیصلے کا دن کب آئے گا. وہ بھائی وہ فیصلے کا دن آ گیا نا تو تم کرو گے کیا؟ وہ یہ چیز رکھنے کے بجائے نا کہ قیامت کب آئے گی، کوئی قیامت والے نا کام کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کیا تھا نا، تو حج کر رہے تھے تو ایک بڑا آدمی بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی.
اب یہی بات نا کہ قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت آئے گی جب آئے گی. تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تم تیاری کرو، بس تمہارا کام ہے تیاری کرنا. تو انہوں نے کہا کہ تیاری تو کوئی خاص نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہے کہ بس اللہ سے خوف ہے اور محبت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو پیغمبر ہیں ان سے بڑی محبت. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ٹھیک ہے، جب قیامت آئے گی تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. بس اس قیامت کی نا آنے کا چھوڑو کب آنا ہے، اس کی نا تیاری کرو بس کہ جو تم کر سکتے ہو. تو بس قیامت مت کرو کہ قیامت کب آئے گی، عمل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عمل کر لو. اب صاف یہاں کہہ دیا لا ينفع الذین کفروا، یہ جو کافر ہے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس دن، ان کے ایمان ان کے کام نہیں آنے اس وقت کے جب وہ اس وقت لائیں گے کہ اب ہم ایمان لے آئے. اب کافر تو اس وقت کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت آ گئی، حشر کا دن آ گیا، اب ہم مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں. تو کیا فائدہ؟ اب دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو کیا فائدہ؟ اس وقت فائدہ ہے کہ آپ اس وقت کہہ دیں اپنے رب سے کہ اے اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دے. اور ہر وقت جو ہے نا قیامت جو ہے نا کب آئے گی میں آپ کو بتاؤں، قیامت نا ہر وقت یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی پھر دی، یہ موت نا ساتھ ساتھ ہی پھر دی. ہم وہ کافر کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور بھائی ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. قیامت جو ہے نا وہ سمجھ لیں موت کا دوسرا نام ہے، موت ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے. تو بس یہ قیامت کافی ہے، اسی کو جان لیں. اور باقی جو وہ قیامت آئے گی نا وہ اللہ معاف کر دے، وہ کیا ہوگی وہ چھوڑ دو. تم اللہ نے جو یہ ایک زندگی دی ہے نا، آپ دیکھیں آپ کسی بچے کا پیپر ہے اور وہ پیپر کی ڈیٹ تو روز دیکھتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی، اور بچہ ڈیٹ تو روز دیکھتا ہے کہ اتنے دن رہ گئے پیپر میں، اتنے دن رہ گئے پیپر میں، اچھا کر لوں گا تیاری کرتا ہی نہیں، اور پیپر دینے جاتا تو فیل ہو جاتا ہے. پتا بھی تھا کہ بھائی پیپر ہے اور ڈیٹ بھی پتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو میرا پیپر ہے، پھر بھی تیاری نہیں کر رہے. پتا بھی ہے کہ قیامت آنی ہے، بس قیامت کر رہے ہیں کہ بھیا یقولون متی حاصل، آپ بتا دیں بس قیامت کب آئے گی. تو کیا کرنا ہے بھائی، قیامت کب آئے گی تم اس کی تیاری کرو بس. تو موت سے پہلے اب ہمارے لیے تو جو قیامت قریب ترین ہے نا وہ کون سی ہے؟ موت ہے. اب موت جب سر پہ آ گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانی ہے، فرشتوں کو دیکھ لینا ہے. ایک فرشتہ نہیں ہونا، یہ اسرائیل علیہ السلام نہیں اکیلے ہونے، تو 10 فرشتے ساتھ ہونے ہیں. تو جب ان سب فرشتوں کو دیکھ لیا تو پتہ چل جاتا ہے اس وقت بندے کو کہ اب موت آ گئی. اب اس وقت وہ کہے کہ اللہ مجھے لٹا دے دنیا میں، یہ تو بالکل ہی میرے سر پہ آ گئے ہیں، میں نے تو ابھی یہ کام کرنا تھا وہ کام کرنا تھا، میں نے توبہ کرنی تھی، کچھ نہیں. پھر تو اس لیے وہ سر پہ ہی آ گئے. اب تو بس اب وقت ختم ہو گیا. تو یہ ہے وقت بس کہ قیامت کب آنی ہے. آپ کی زندگی کا جو اینڈ ہے نا وہ قیامت ہے، بس ابھی اتنا سمجھ لیں نا. اور اینڈ کب شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ویسے تو دیکھیں موت کا جو ہے نا وہ ایک وقت مقرر ہے، کسی کا نہیں پتا، کوئی جوان کوئی بچہ کوئی جب بھی موت آ جائے. لیکن اگر پراپرلی دیکھا جائے کہ موت کب آنی ہے تو آپ اپنی عمر کو دیکھ لیں. ہم تو آگے جو ہماری عمر جا رہی ہوتی ہے پتہ ہی ہوتا ہے کہ آگے اب کیا ہے، موت ہی ہے نا. تو بس آپ کو تو پتہ ہے بھائی اتنا، مطلب کہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں فائدہ مل گیا ہے کہ یہ ہماری عمر اب جا رہی ہے تو بس آگے آ گئی یہ موت. تو بھائی فائدہ اٹھا لو، پیپر ہونے لگا ہے اسٹارٹ قبر کے اندر کہ کیا کر کے آئے وہ، تو پیپر سامنے آ جانا ہے. وہ پیپر کیسے سامنے آنا ہے؟ وہ 3 سوالوں کی صورت میں. وہ 3 سوال کیا، اب میرے پاس نا وہ بچی ایک سپارہ پڑھنے آتی، مجھے اس کی بات پہ اتنی ہنسی آئی. وہ آنٹی آپ نا مجھے وہ 3 سوال سکھا دیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے، وہ میں یاد کر لوں. اب یہ سوچیں کہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا قبر کی تیاری کرنا تو کیا بات تھی. ایک بچے نے کہا کہ مجھے قبر کے 3 سوال سکھا دیں تاکہ میری تو جان چھوٹے، میں وہ رٹ لوں. او بھائی یہ پوری زندگی جو دی ہے نا آپ کو، یہ پوری زندگی وہ 3 سوالوں کی تیاری ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں اور پکا ایمان لاتی ہیں، کوئی شرک نہیں کوئی کچھ نہیں. وہ کہیں گے بتائیں جو آپ پر بھیجے گئے، فوراً کہیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ ان کے ساتھ کوئی شرک کرتی رہی ہیں تو نام ہی نہیں آئے گا زبان پہ، چاہے لاکھ آپ نے محمد کہا ہو زندگی میں، نام ہی نہیں آئے گا. آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک بچہ جو ہے 3 سال کا بھی جانتا ہے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اتنا آسان سوال. تب فرشتہ پوچھے گا کس نے پیدا کیا؟ آئے گا ہی نہیں. کیوں نہیں آئے گا؟
وہ اللہ کے ساتھ اتنے لوگوں کو شریک کیا ہوا